محترم محب السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بعض لوگ اس بارے میں بڑے کشمکش میں رہتے ہیں کہ موبائل میں جو ہم قرآن عظیم کو انسٹال کرتے ہیں اپلیکیشن کی صورت میں، تو وہ قرآن کا اپلیکیشن ہمارے موبائل میں موجود رہتا ہر وقت، کیا ہم اس موبائل کو اب باوضو ہو کر چھوئے یا بے وضو بھی ہم اس کو چھو سکتے ہیں؟ یعنی آپ کے موبائل میں قرآن عظیم کا اپلیکیشن موجود ہے تو آپ اس کو باوضو چھوئیں یا بے وضو چھوئیں؟ اس بارے میں فقہاء کرام کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ میں صراحت کے ساتھ چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ کے موبائل میں قرآن عظیم کا PDF موجود ہے اور آپ نے اس کو کھول لیا ہے، یعنی وہ اسکرین پر آپ کے شو کر رہا ہے، تو اب بہتر ہے، فقہاء کرام نے فرمایا احوط انسب محتاط طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر اس کو چھوئیں اور اس کی تلاوت کریں، لیکن آپ تلاوت کے آداب کو ملحوظ رکھیں۔ ایسا نہیں کہ آپ لیٹے لیٹے تلاوت کرنے لگیں، ٹیک لگا کر پیر پھیلا کر کرنے لگیں، چلتے چلتے آپ تلاوت کرنے لگیں، یا گاڑی پر بیٹھے بیٹھے اس طرح سے بے ادبی کے ساتھ، یا کہیں بیت الخلاء یا باتھ روم میں ہیں تو آپ تلاوت کرنے لگیں۔ لہذا اس چیز سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اس حالت میں آپ یہ ایک قول اول یہ ہے، لیکن بعض جگہ پر فقہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ کے موبائل میں جو قرآن عظیم ہے اور آپ اس کو اوپن کرتے ہیں، PDF کو انسٹال جو اوپن کرتے ہیں، تو وہ آپ کا قرآن عظیم کے جو نقوش ہیں، حروف ہیں، وہ نیچے رہتے ہیں، اس کے اوپر ایک شیشے کا پرت، کئی پرت رہتے ہیں، تو اگر آپ اوپر سے چھو رہے ہیں تو آپ قرآن عظیم کو نہیں چھو رہے۔ البتہ آپ بے وضو ہو کر، غیر متوضی بھی اس قرآن کو چھو سکتا ہے، موبائل کو، اور لیپ ٹاپ ہو یا کمپیوٹر ہو اس کو تلاوت کر سکتا ہے بغیر وضو کے۔ جنبی بھی اس کو چھو سکتا ہے، کیونکہ وہ قرآن عظیم کے نقوش موبائل اسکرین پہ نہیں، وہ اس کی ریم میں ہوتے ہیں، ریم جو چپ ہوتی ہے 4 GB 8 GB اس کے اندر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بے وضو ہو کر بھی موبائل کو چھو رہا اور قرآن کی PDF کو اوپن کر رہا ہے اور پھر وہ قرآن کے نقوش سامنے آ رہے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے قرآن کا کوئی پیج کا فوٹو کاپی کروا کر کسی شیشے کے فریم میں لگا دیا ہو اور وہ ٹنگا ہوا ہو، تو اب ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ وضو کر کے اس فریم کو چھوئیں، کیونکہ وہ قرآن عظیم نیچے ہے، اوپر شیشہ لگا ہوا ہے، تو آپ جو مس کر رہے ہیں وہ شیشے کو چھو رہے ہیں، نہ کہ قرآن عظیم کو چھو رہے ہیں۔ اور فقہاء کرام نے اجازت دی ہے، جس طرح سے قرآن عظیم کسی صندوق میں رکھا ہوا ہے اور وہ صندوق قرآن پہ کوئی کپڑا ہے، پھر وہ صندوق کے اندر ہے، تو اب اس صندوق کو کوئی بھی غیر متوضی، بے وضو آدمی اور ناپاک آدمی بھی اٹھا سکتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کو نہیں چھو رہا، وہ صندوق کو چھو رہا ہے۔ لہٰذا ایسی حالت میں قرآن عظیم یا ٹیبلیٹ کی شکل میں ہو یا کمپیوٹر اسکرین پر ہو یا موبائل اسکرین پر ہو، ہم جب بھی اس کو اوپن کرتے ہیں تو وہ قرآن عظیم کے حروف جو نقوش ہم کو نظر آتے ہیں وہ در حقیقت ہماری موبائل اسکرین میں نہیں ہوتے، نہ ہم ان کی انگلی اس کو لگا سکتے، وہ موبائل کی ریم میں ہوتے ہیں۔ تو بغیر وضو کے ہم موبائل پر تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اس کو چھو بھی سکتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ احوط یعنی محتاط طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کر باادب ہو کر ہم قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن عظیم کو تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ بغیر وضو کے پاکی کے آپ قرآن کو نہ چھوئیں۔ تو اجازت ملی ہے، لیکن ہم اجازت ملنے کا یہ فائدہ نہ اٹھائیں کہ ہم بغیر وضو کے ہی جہاں چاہیں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ البتہ ہم کو اجازت ہے، ہم قرآن عظیم کو موبائل میں کہیں بھی PDF کو کھول کر اپلیکیشن کو آن کر کے ہم قرآن عظیم کی تلاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے سامنے مصحف کی صورت میں نہیں ہے، ریم کی صورت میں ہے۔ اس پر فقہاء کرام نے فرمایا کہ وہ میموری کارڈ ہوتا ہے، جو میموری کارڈ میں قرآن موجود ہوتا ہے، تو وہ آیات جو ہم کو دکھاتی ہیں وہ ریم میں دکھاتی ہیں، نہ کہ موبائل اسکرین پر، اور موبائل اسکرین پر شیشہ لگا ہوتا ہے، کئی پرت کے اندر قرآن عظیم ہوتا ہے، لہٰذا ہم قرآن کو بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہیں۔ یہی تحتوی علی المراقی میں بھی ہے اور اسی پر فقہاء کرام کا قول بھی موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔